ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سلسلہ گفتگو چل رہا تھا، موضوع تھا سورۃ فاتحہ، جسے ہم ہر روز اپنی نماز میں پڑھتے ہیں بلا ناغہ، ہر روز کئی دفعہ۔ تو اس صورت میں یہ آیت بھی شامل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کسی نے اس کا ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ کرے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ یا سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ مطلب دونوں کا ایک ہے، طلب دونوں کی ایک ہے۔ جو بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، وہ بھی سیدھے راستے سے محبت کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت فرما، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے سیدھے راستے سے محبت ہے۔ اب غور کرنا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ خالی محبت کافی نہیں، بلکہ جب سیدھے راستے کا پتہ چلتا ہے تب جا کے انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر خالی طلب ہی ہوتی رہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھے راستے کو نہ پہچانتا ہو اور سیدھے راستے کو پہچاننے کی کوشش کبھی نہ کی ہو، تو وہ آدمی منزل مقصود تو کیا سیدھے راستے تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اب وہ سیدھا راستہ ہم نے کہاں سے حاصل کرنا ہے، وہ قرآن سے بتانا ہے کہ سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اگر آپ سیدھے راستے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سیدھے چلے جاؤ۔ سیدھا راستہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کو ہم نے انعامات دیے، غیر المغضوب علیہم، جنہیں ہم نے انعامات دیے ہیں نا، وہ مغضوب علیہم سے دور ہیں، ان کا مغضوب علیہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب انعام والوں کو تلاش کرو کہ کن لوگوں کو انعامات دیے گئے ہیں۔ جنہیں انعامات دیے گئے ہیں انہی سے محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ بھی انہی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ انعام جو ہے وہ پسندیدہ شخصیت کو عطا کیا جاتا ہے، ناپسندیدہ شخصیت پہ ناراض ہوا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان ہستیوں پہ انعامات نازل فرمائے
لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ بھی چلیں اور ان سے محبت بھی کریں۔ اب وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے انعامات سے نوازا ہے؟ اللہ سے پوچھو وہ کون ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعامات عطا کیے ہیں نا، وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، وہ صدیق ہیں، والصالحین، اور وہ صالحین ہیں۔ اب جو نبی ہیں ان کو تو مسلمان جانتے ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے رسول نبی بن کے نہیں آنا، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ سلسلہ ہدایت جاری رہے گا، تو وہ کن کے ذریعے جاری رہے گا؟ صدیقین والشہداء والصالحین، جو صدیق ہیں، جو شہداء ہیں اور جو صالحین ہیں۔ اب صدیق کون ہے؟ تو وہ بھی قرآن سے پوچھو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب، جاننے کے باوجود بھی اگر آپ سے کوئی جھگڑتا ہے، بحث تمہیز کرتا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا، تو انہیں کہو کہ آ جاؤ، نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی مستورات کو بلاتے ہیں، تم اپنی مستورات کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنوں کو بلاؤ، ہم اپنوں کو بلاتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اللہ کے دربار میں التجائیں کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو وہ کون تھے جنہیں یہ چیلنج دیا گیا تھا؟ وہ نجران کے عیسائی تھے۔ مباہلہ ہوا، نجران کے عیسائی آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ رسول کے ساتھ ایک نفس رسول ہے علی علیہ السلام، 2 بیٹے ہیں حسنین شریفین، اور ایک سیدۃ نساء العالمین ہیں، تو انہوں نے غور کیا کہ الفاظ کا تقاضا تو تھا، ابنا یعنی 2 سے زیادہ بیٹے، یہاں تو فقط 2 بیٹے ہیں، نساء بہت سی عورتیں، یہاں تو فقط ایک سیدہ ہے، انفسنا 2 سے زیادہ ہستیاں،
تو یہاں تو فقط 2 ہستیاں ہیں، تو وہ سمجھ گئے اور انہوں نے فدیہ دیا اور معذرت کر کے چلے گئے۔ اب رہتی دنیا تک پوری قرآن مجید کے جتنے تفاسیر ہیں، اس بات میں کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا کہ وہ کون ہستیاں ہیں جو صدیقین ہیں۔ مباہلہ میں تمام نے انہی 5 کے علاوہ کسی اور ہستی کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو یہ 5 ہستیاں ہیں صدیقین، اور انہوں نے ہی شہادت پیش کی، اور باقی وہ افراد جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں وہ صالحین ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صدیقین اور صالحین کا تذکرہ ہر مقامات پہ کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے المومنون والمومنات بعضهم من بعض، مومن مرد اور مومن مستورات ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ معروف کی تلقین کرتے ہیں۔ اب جو معروف ہے وہ صالحین ہیں، جو معروف ہے وہ شہداء ہیں، اور جو صالحین ہیں، صالحین وہ ہے جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اور جو بے وفا ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے دور ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہر مقام پہ انہی ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ اظہار محبت بھی ہو جائے اور آنے والی نسلوں تک ہمارا یہ پیغام بھی پہنچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔